پہنا عبادت بن جاتا ہے، حالت احرام میں اتار دے تو اتارنا عبادت بن جاتا ہے۔ دیوبند کا نام دیوبندیت کے ادب اور عبادت نام ہے، ادائے پیغمبر کا، ادائے پیغمبر سے مل جائے عبادت ہے، ادائے پیغمبر سے نہ ملے ہم اسے عبادت نہیں کہتے۔ میں ایک مثال اور دیتا ہوں، اگر تو کلمہ پڑھے تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں پوچھوں اگر کلمے کی آخر میں محمد رسول اللہ نہ کہے تو کلمہ مکمل ہے؟ تو نے کہنا یہ کلمہ ادھورا ہے۔ میں نے کہا جب اذان دی ہے اللہ اکبر سے شروع کی ہے، لا الہ الا اللہ پہ ختم کی ہے، اب تو اذان کے آخر میں محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ میرا سوال یہ ہے اگر یہ ایمان کا جز ہے تو پھر یہ اذان کے آخر میں کیوں نہیں ہے؟ تو نے جواب دینا ہے ہم ادائے پیغمبر کے پابند ہیں۔ میرے نبی کی ادا یہ ہے کہ جب کلمہ ہے تو پھر محمد رسول اللہ بھی پڑھنا ہے، اور جب اذان ہے تو آخر میں محمد رسول اللہ نہیں پڑھنا۔ میں تیسری مثال دیتا ہوں، اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، پہلی 2 رکعتوں کے بعد اتحیات میں بیٹھے ہیں، اتحیات پڑھا ہے، عبدہ و رسولہ کہہ کے آپ نے اٹھ جانا ہے، اور اگر یہ 4 رکعت فرضوں میں اتحیات میں عبدہ و رسولہ کی بجائے جان بوجھ کے درود پڑھ لے تو علماء لکھیں گے بھئی اس کی نماز نہیں دوبارہ پڑھے، اگر یہ بھول کے پڑھ لے تو سجدہ سہو کرے تو نماز پھر ہوگی۔ بھئی میرا سوال یہ ہے جب 4 رکعتیں پوری ہو گئی ہیں، آخری اتحیات میں اگر درود نہ پڑھے تو نماز ناقص ہے، اور اگر درمیان میں پڑھ لے تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک جگہ پہ درود پڑھنے کا حکم دیتا ہے، ایک جگہ پہ روک دیتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ محض درود کا نام عبادت نہیں ہے، ادائے پیغمبر کا نام عبادت ہے۔ جہاں نبی پڑھنا عبادت بنتا ہے، اور جہاں نہ پڑھنا عبادت نہیں بنتا۔ دیوبندیت کے ہاں عبادت یہ نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ تجھے سوال یہ تھے نمبر 1 پیٹ کیوں ہے، نمبر 2 اگر عبادت کرانی ہے تو نیند کیوں ہے، اگر عبادت کرانی ہے تو پھر ہمارے ساتھ یہ تقاضے کیوں ہے؟ قرآن نے جواب دیا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، عبادت نام ہے ادائے پیغمبر کا۔ تو ایسے سجدے کر جیسے نبی نے کیے، یہ عبادت بن جائے گی۔ تو بازار ایسے جا جیسے نبی گیا ہے، تیرا جانا بھی عبادت ہے۔ تو ایسے سو جا جیسے نبی سویا، تیرا سونا بھی عبادت ہے۔ تو بیت الخلاء میں ایسے جا جیسے نبی گیا ہے، تیرا جانا بھی عبادت ہے۔ تو پتہ یہ چلا عبادت نام ادائے پیغمبر کا ہے۔ میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، اگر عبادت ادائے پیغمبر کا نام ہے تو مجھے اور تجھے یہ ادائے پیغمبر کون بتائے گا؟ ہمیں 1500 سال گزر گئے، حضور دنیا میں آئے اور چلے گئے، نبوت کو تو نے نہیں دیکھا، نبوت کو میں نے نہیں دیکھا، ادائے پیغمبر کون بتائے گا؟ جس نے ادائے پیغمبر بتانا ہے اسے پیغمبر کا صحابی کہتے ہیں۔ نبوت کا کمال یہ ہے اس نے نبی کے قول کو سنا ہے، اس نے نبی کے لہجے کو دیکھا ہے۔ تیرے پاس کتاب موجود ہے، اس میں نبی کے الفاظ تو آئیں گے، نبی کا لہجہ تجھے کون بتائے گا؟ پیغمبر کے صحابی نے نبی کو بولتے سنا ہے، نبی کو عمل کرتے دیکھا ہے۔ ادائے پیغمبر تجھے سمجھ آئے گی پیغمبر کے صحابی سے۔ میں مثال دوں گا تو تجھے بات سمجھ آئے۔ ادائے پیغمبر کیسے سمجھ آتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث پاک یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے خالق المشرکین فغفر اللہ وعفو الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو، اپنی داڑھی بڑھایا کرو، اپنی مونچھیں کٹایا کرو۔ اب سوال یہ ہے، یہ میرے نبی نے فرمایا مونچھیں کٹانی ہے اور داڑھی بڑھانی ہے۔ اگلا سوال یہ ہوگا کہ مونچھیں کتنی کٹانی ہے، داڑھی کتنی بڑھانی ہے؟ تو بخاری کے الفاظ تو دیکھ سکتا ہے لیکن نبی کی ادا کیا ہے یہ تجھے سمجھ کیسے آئے گی؟ پیغمبر کی ادا وہ صحابی بتائے گا جس نے نبی سے حدیث سنی بھی ہے، نبی کی داڑھی مبارک کو دیکھا بھی ہے۔ یہ وہ بتائے گا جس نے پیغمبر کی حدیث سنی بھی ہے اور پیغمبر کی داڑھی مبارک کو دیکھا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ وہی صحابی پیغمبر ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ اتباع سنت کے عاشق تھے، اتباع سنت میں معروف تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں امام بخاری نے اس روایت کے متصل بعد عبداللہ بن عمر کا نقل عمل کیا ہے نبوت کے عمل کو سمجھانے کے لیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر
عمر کے بارے میں امام بخاری نے فرمایا وکان ابن عمر اذا حج اب تمرا، حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ سے مکہ مکرمہ حج عمرے کے لیے جاتے اور جب حج عمرے سے فارغ ہو جاتے حضرت عبداللہ بن عمر فلکان ابن عمر اذا حج اب تمرا، حج عمرے سے فارغ ہوتے اپنی داڑھی مبارک کو یوں لیتے قبض علی لحیتی، اس کو مٹھی میں لے لیتے فما فضل اخذہ، جو بڑھ جاتی تراش دیتے۔ پتہ یہ چلا میرے نبی کی ادا مٹھی ہے، جس کو صحابی نے دیکھا ہے، صحابی نبی کی داڑھی دیکھ کے امت کو بتا رہا ہے تجھے روایت کے الفاظ تو ملیں گے، صحابی نبی کے لفظ سنتا بھی ہے، نبی کی ذات کو دیکھتا بھی ہے، اگر ادائے پیغمبر ملے گی پیغمبر کے صحابی سے ملے گی۔ میں ایک روایت